بابل ہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی بابل ہوائے اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دور ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الملقب بطہ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی الزہراء محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللیل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ ثریا بیگم بنت مرحوم سید مظفر حسین مرزا محمد کاظم ابن محمد مرزا کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوا علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، سوگواران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے کاسہ شعور میں تفہیم ولایت رکھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے وجود سے لے کر نمود تک، جسم سے لے کر جان تک، روح سے لے کر ایمان تک، ضمیر سے لے کر خمیر تک غدیر کھول دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب محشر کے بازار میں ساری کائنات کنگال ہوگی تو ہمیں آنسوؤں کی دولت دے کر مالا مال کر دے گا۔ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اس اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرما دیا۔ وہ چاہے کہ نہ تھا جہاں یعقوب کا یوسف تھا، یہ ہماری آنکھوں کے کنویں ہیں جہاں فرش عزا کے یوسف رہتے ہیں۔ لیکن اس یوسف میں اور اس یوسف میں ایک فرق ہے۔ اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار تھا، اس یوسف کی جگہ دامن زہرا ہے۔ بہت فرق ہے، اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار تھا، اس یوسف کی جگہ دامن زہرا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر دی، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو احساس ہو کہ خدا بند عالم کی نگاہ میں شاید ہم سے بڑا امانت دار کوئی تھا ہی نہیں۔ جبھی تو غم حسین ہمیں سونپا، ہمیں سونپنے کی ضرورت کیا تھی؟
جس کے رکھوالے آدم ہوں، جس کے ضرورت مند نوح ہوں، جس کے شریک ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ہوں، لیکن نسلاً بعد نسل یہ غم ہم تک منتقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے اجداد کا بھی بھرم رکھا، ہمارا بھی بھرم رکھا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ اجر رسالت ادا کرنے والی قوم ہے، غاصب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزو، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور مشہور و معروف کا مطلب یہ کہ آپ جیسوں کے درمیان بہت سارے خطاب اس پہ کیے جا چکے ہیں اور سنے جا چکے ہیں۔ آیت تطہیر قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیت تطہیر ان سب آیتوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ توجہ، کس وجہ سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن آیت تطہیر فضائل بیان کرنے نہیں آئی، فضائل کا معیار بتانے کے لیے آئی ہے۔ بس وہ معیار کیا ہے آپ تک انشاءاللہ پہنچا دوں اور مجلس ختم۔ ہم بھی پہچانے جاتے ہیں، ایک دوسروں کو پہچانتے ہیں کس ذریعے سے؟ ہمارے پہچاننے کا ذریعہ ہماری اچھائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے، اہل بیت کا بھی فرمان ہے، کسی کو اس کی اچھائیوں سے یاد کرو، برائیوں سے یاد نہ کرو۔ برائیوں کو درگزر کرتے ہوئے، چاہے پتہ ہی کیوں نہ ہو کہ اس میں برائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک چلی جائے گی۔ کیوں دور تک چلی جائے گی؟ اس لیے کہ مثل مشہور ہے، کوئی بھی کشمش بغیر ڈنڈی کی نہیں ہوتی۔ توجہ دی آپ نے؟ یعنی انسان اچھے تو ہو سکتے ہیں مگر کوئی انسان بے عیب نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں کہ دوسروں کے عیب چھپائیں تاکہ اللہ ہمارے عیب چھپائے۔ ذکر کیا کرنا چاہیے؟ اچھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، یعنی ہمارے تعارف کا ذریعہ ہماری اچھائیاں ہیں۔ توجہ، ہمارے تعارف کا ذریعہ ہماری اچھائیاں ہیں، لیکن اچھائیاں ہونا کسی بھی شخصیت میں اچھی بات ہے، لیکن شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی۔ شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں۔ مثلا کسی گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس میں کوئی صاحب ماہ رمضان میں 30 دن افطار کراتے ہیں، ان کی اچھائیاں بہت مشہور ہے، وہ کسی شہر میں رہتے ہیں۔ اس گاؤں کا کوئی بندہ اس شہر میں گیا، ان کے منطقے والے سے خبر ہوئی کہ جو افطاری کراتے ہیں یہ تجارت سود کی کرتے ہیں۔ توجہ، تجارت سود کی کرتے ہیں، یعنی اچھائیوں سے شخصیت معتبر نہیں ہوتی۔ شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں۔ اللہ کو پہچانیں گے، کیسے پہچاننا ہے؟ اللہ کے پہچاننے کی دو صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے اور ہیں، وہ صفات ثبوتیہ ہیں۔ صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، وہ صفات ہیں صفات سلبیہ۔ توجہ، پوری توجہ، اللہ کو اللہ اس کے صفات ثبوتیہ نہیں بناتے، صفات سلبیہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی۔ شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں۔ اللہ عالم ہے، صفت ثبوتیہ ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، صفت سلبیہ ہے۔ اللہ عادل ہے، صفت ثبوتیہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، صفت سلبیہ ہے۔ کیوں اللہ کو اللہ صفات سلبیہ بناتی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی۔ شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں۔ توجہ، میں نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اس عنوان سے اگر آپ دیکھیے گا تو قرآن کی اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کا انبار ایک طرف، آیت تطہیر ایک طرف۔ توجہ، قرآن میں اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی
آیتوں کا انبار ایک طرف، آیت تطہیر ایک طرف. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں. حل عطا انہی کا دسترخوان سخاوت ہے. انما ولیکم اللہ انہی کا تاج ولایت ہے. یا ایھا الرسول بلغ انہی کا حکم امامت ہے. لیکن شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت معتبر اسی وقت مانی جاتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہوں. اب سمجھیے آیت تطہیر، قرآن کی ہر آیت یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں اچھائی کیا ہے. آیت تطہیر یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. آیت تطہیر یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. آیت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس مقام پر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب خدا غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آیت تطہیر ہمارے یہاں سکہ رائج الوقت کی طرح مشہور ہے. کیا مطلب سکہ رائج الوقت کی طرح مشہور ہے؟ مطلب یہ کہ چاہے ہماری قوم کے بچوں کو آیت یاد نہ ہو، لیکن اتنا سب کو پتہ ہے کہ تطہیرہ آیا اور صلوات پڑھی، اتنا سب کو خبر ہے. تو آیت شروع ہوتی ہے انما سے. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انما کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب باؤنڈری وال، دیوار، جس کا صاف لفظوں میں اگر ترجمہ کیا جائے دیوار کا، تو اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے انما کا احاطہ لگا کر کہ جو اندر والے ہیں وہ باہر جیسے نہیں ہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اندر جیسے نہیں ہیں. اللہ انما یہیں پہ صرف استعمال نہیں کر رہا، بہت سی آیتیں ہیں جہاں اللہ نے انما استعمال کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. پروردگار بس مومن ہی بھائی ہیں؟ کہ نہیں، بھائی تو اور بھی ہیں، مومن جیسا کوئی نہیں. پھر اللہ انما استعمال کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب نجس ہے، پروردگار بس شراب ہی نجس ہے؟ کہ نہیں، نجس تو اور بھی ہیں، شراب جیسی کوئی نہیں. پھر اللہ انما استعمال کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا مولا اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انما کے بعد کہا خود کو مولا، انما کے بعد کہا رسول کو مولا، انما کے بعد کہا علی کو مولا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مولا اور بھی ہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، رسول جیسا کوئی نہیں، علی جیسا کوئی نہیں. توجہ نہیں دی شاید آپ نے. اللہ نے انما کے بعد مومن کو بھائی کہا، مطلب یہ ہے بھائی اور بھی ہیں، مومن جیسا کوئی نہیں. اللہ نے انما کے بعد شراب کو نجس کہا، مطلب یہ ہے نجس اور بھی ہیں، شراب جیسی کوئی نہیں. اللہ نے انما کے بعد علی کو مولا کہا، مطلب یہ ہے مولا اور بھی ہیں، علی جیسا کوئی نہیں. اللہ نے انما کے بعد اہل بیت کو پاک کہا، مطلب یہ ہے پاک اور بھی ہیں، اہل بیت جیسا کوئی نہیں ہے. پاک اور بھی ہیں، اہل بیت جیسا کوئی نہیں. انما کے بعد ایک اور لفظ ہے یریدو، ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا. اللہ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک ارادہ تشریعی ہے اور ایک ارادہ تکوینی ہے. ارادہ تشریعی کے مظہر احکام تکلیفیہ ہیں. احکام تکلیفیہ یعنی احکام خمسہ یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. ان اصطلاح کو ہماری شریعت کی نگاہ میں ارادہ تشریعی کہتے ہیں. ارادہ تشریع میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی چاہت سے یہ کام کریں. یعنی اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھیے، اب نماز پڑھنی ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے صبح کو اٹھیں، وضو کریں، مصلی عبادت پر آئیں اور نماز پڑھیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں. آپ اللہ کے ارادے سے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنی چاہت سے روزہ رکھیے، یعنی دن میں بھوکے رہیے،
پیاسے رہیے. اللہ ایسے اسباب فراہم نہیں کرے گا کہ آپ کو بھوک ہی نہ لگے, پیاس ہی نہ لگے. آپ اپنی چاہت سے یہ کام کریے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ حج کریے اپنی چاہت سے, اپنے وسائل سے, اپنے پیسوں سے, اپنے طریقے سے آپ جائیے اور اللہ گھر زیارت کر کے آئیے. اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تشریعی. دوسرا ارادہ یہ ارادہ تکوینی. اس میں اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, آپ چاہیں نہ چاہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پہ خلیفہ بنا کے رہیں گے. آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ مانیں نہ مانیں, آپ قبول کریں نہ کریں, آپ تسلیم کریں نہ کریں, ہاں یہ ہوگا کہ اگر چاہ لو گے, اگر مان لو گے تو سعادت ملے گی, جنت ملے گی. نہیں مانو گے شیطان بنا دیے جاؤ گے, لعنت ملے گی. اس ارادے کو کہتے ہیں ارادہ تکوینی. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھا جائے, آپ قبول کریں نہ کریں, آپ تسلیم کریں نہ کریں. ہاں اگر اہل بیت کو پاک مان لو گے تو سعادت ملے گی, جنت ملے گی. نہیں مانو گے اہل بیت کو پاک تو شیطان بنا دیے جاؤ گے اور لعنت ملے گی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت پاک ہوں. کس چیز سے؟ رجس سے. تو رجس ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں رجس؟ کس بلا کا نام ہے رجس؟ رجس سے دور رہنا اہل بیت کو, اہل بیت کو پاک رکھنا ہے. تو رجس ہے کیا؟ سورہ مبارکہ توبہ, سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 95. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے حبیب, اے میرے محبوب, یہ جتنے بھی جنگ احد کے بھگوڑے ہیں یہ سب کے سب تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آ رہے ہیں معافی مانگنے. توجہ, کیا کروں پروردگار؟ کرنا کچھ نہیں ہے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ, ان سے اپنے منہ کو پھیر لینا. پروردگار کرنا کیا ہے؟ ان سے اپنے منہ کو پھیر لینا. رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کے معنی کیا ہے؟ اللہ کسے بتانا چاہتا ہے رزق؟ ان سے اپنے منہ کو پھیر لینا. پروردگار کیوں؟ انہم رجسن, یہ سارے کے سارے رجس ہیں. ٹھیک ہے پروردگار. وماواہم جہنم, اور ان کی منزل جہنم ہے. کس کی منزل جہنم ہے؟ جو رجس ہے. رجس کی پہچان کیا ہے؟ اس سے معصوم اپنا منہ پھیر لیتا ہے. میدان احد میں مرکز تھے رسول. میدان احد کے اعتبار سے رجس وہ ہوا جس سے رسول منہ پھیرے. آیہ تطہیر کی مرکز ہے فاطمہ. آیہ تطہیر کے اعتبار سے رجس وہ ہوگا جس سے فاطمہ اپنا منہ پھیر لیں. آیہ تطہیر کے اعتبار سے رجس وہ ہوگا جس سے فاطمہ اپنا منہ پھیر لیں, جس سے فاطمہ اپنا منہ پھیریں. پتہ نہیں چلا جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے. جس سے فاطمہ خوش جنتی, جس سے فاطمہ منہ پھیریں جہنمی. جس سے فاطمہ خوش جنتی, جس سے فاطمہ منہ پھیریں جہنمی. دنیا کہتی ہے فدق لینے گئی تھی, فدق لینے گئی تھی, فدق لینے گئی تھی. فاطمہ صرف فدق لینے نہیں گئی تھی, جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ دینے گئی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جہنمیوں کو جہنم کا پروانہ دینے گئی تھی. بس عزیزوں, یہ وہی دربار ہے جہاں کے درباریوں نے دیکھا تھا کہ جب شہزادی آتی تھیں تو رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جناب زہرا کے احترام میں مولا علی سے سوال کیا گیا, یا علی, زہرا کو سب سے زیادہ غم کس بات کا تھا؟ کہ یہ غم تھا کہ زہرا کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ کہا نہیں, یہ غم نہیں تھا. کہ پھر یہ غم تھا کہ زہرا کو حق نہیں دیا گیا؟ کہ اس کا بھی غم نہیں تھا. کہ پھر یہ غم تھا کہ زہرا کو جھٹلا دیا گیا؟ کہ اس کا بھی غم نہیں تھا. کہ مولا پھر غم کس بات کا تھا؟ کہ زہرا سے تحریر مانگی گئی کہ کوئی تحریر ہے تمہارے بابا نے لکھ کے دی ہے. زہرا نے تحریر پیش کی, وہ تحریر پورے دربار میں پھرتی رہی. زہرا نتیجے کے انتظار میں کھڑی رہی.
وہ تحریر پھر ایک ملعون کے ہاتھ میں پہنچی. نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اللہ لعنت کرے کمینے پر. اس نے تحریر کے ٹکڑے کیے اور زمین پر پھینک دیے. مولا کائنات فرماتے ہیں زہرا ٹکڑے چننے کے لیے بیٹھی تھی تو جوان تھی, اٹھی تھی ضعیف ہو چکی تھی. اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیزو زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں, بس حق مجلس ادا ہو جائے انشاءاللہ. یہ وہی زہرا ہے جس کے دروازے پر رسول صبح و شام سلام کرنے آتے تھے. بعد رسول لوگوں نے آگ اکٹھا کر لی. فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. زہرا رو کے کہتی تھیں تم اس در کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم اس در کو آگ لگا دیں گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں. عزیزو مجھے پورے مصائب نہیں پڑھ لے, بس ایک وصیت سن لی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی. جناب دروازہ جلایا گیا, جناب زہرا کے پہلو پہ گرا, پہلو شکستہ ہو گیا. جناب زہرا کے آخری ایام چل رہے تھے. مولا علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے وصیت کرنا شروع کر دیا. یا علی میرے جنازے میں فلاں فلاں نہ آنے پائیں. یا علی میرا جنازہ رات میں اٹھائیے گا. ایک آخری وصیت جناب زہرا نے جو کی ہے اس پہ توجہ کر دیجئے کہ یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا. کیوں فاطمہ؟ اس لیے کہ میرے حسین کا جگر سوکھا ہے, اسے بہت پیاس لگا کرتی ہے. ایک مرتبہ علی ایک شب قبر زہرا پہ بیٹھے ہوئے تھے, احساس ہوا فاطمہ پریشان ہے, قبر پہ ہاتھ رکھا زہرا اے زہرا اتنا پریشان کیوں ہو؟ زہرا نے کہا یا علی جلدی گھر جائیے, حسین آواز دے رہا ہے اماں پانی. اجرکم علی الزہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو زہرا تڑپ کے رہ گئی. میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گا شہزادی آج علی موجود ہیں حسین کو پانی پلانے کے لیے. آپ نے علی کو بھیج دیا, کل کربلا کا میدان ہوگا, آپ کی گود ہوگی, حسین کا سوکھا گلا ہوگا, شمر کا کند خنجر ہوگا. ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی آواز دے گی اے شیم رک جا, میرا بھیا 3 دن سے پیاسا ہے, میرے بھائیوں کو 2 بوند پانی پلا دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّ لِلَّهِ